دین اسلام میں محض اپنی صرف عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ دین اتنا جامع ہے، کمپریہنسو ہے کہ انسان کے تمام مسائل اس کا حل اس دین میں ہے۔ وہ مسائل، ان مسائل کا تعلق چاہے معیشت سے ہو، ان مسائل کا تعلق چاہے سیاست سے ہو، کسی بھی شعبہ سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل اس قرآن میں، اس دین میں پنہا کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل، ہم ان چیزوں کو کس طرح سمجھ پائیں اور کس طرح ہم ان کو اپنے علم میں لے کر آئیں۔ دین اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ جو صحت اور نظافت پر مبنی ہے، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ صحت اور نظافت اتنی اہم ایکٹیویٹی ہے کہ دین اسلام نے اس کو ہر عبادت کا جزو بنا دیا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز اس وقت تک ادا نہیں ہوگی، اس وقت تک نماز کہلائے گی نہیں کہ جب تک بندہ مکمل پاکی کے اندر نہ ہو۔ اور یہ پاکی کیا ہے؟ یہ دراصل یہی نظافت ہے، یہی صفائی ہے اور یہی ستھرائی ہے۔ حج کی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت، اس عبادت کی بنیاد اللہ تعالی نے صفائی پر رکھ دی ہے، نظافت پہ رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں روزہ ہے، اب اس روزے کا بھی تعلق صحت سے ہے، نظافت سے ہے۔ اگر ایک بندہ بیمار ہوگا وہ روزے کی پابندی سے نکل جائے گا، ایک بندہ بیمار ہوگا وہ حج کی پابندی فرض سے نکل جائے گا۔ تو یہ چیز دراصل دین میں بڑا ایک اہم رول پلے کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صفائی اور نظافت کے اصولوں پر رکھیں۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی، ایسا ایمان والا کہ جو ایمان والا قوی ہو، مضبوط ہو، وہ صاف ہو، تندرست ہو، خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ اس ایمان والے سے بہتر ہے کہ جو ایمان والا بیمار ہے، کمزور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھائی اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، اپنی صفائی کا بھی خیال رکھو۔ اگر تم صفائی اور صحت کے اصولوں سے ہٹ گئے تو تم سے آگے وہ بڑھ جائے گا کہ جو مومن ہے اور وہ صحت مند بھی ہے، وہ تندرست بھی ہے، اس کی عبادات کا درجہ تمہارے درجے سے آگے نکل جائے گا۔ تو آج کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے اور بعض اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ بھائی پسینہ آ گیا اور نہانے کی فکر نہیں ہے، یا کپڑے خراب ہیں اور وہی پہنے ہوئے ہیں کہ جن سے بدبو آ رہی ہے، تو دین اسلام نے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ بھئی اس کا استعمال ایسے نہ کرو بلکہ صفائی کا استعمال۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جمعۃ المبارک کا جو غسل ہے، جو سنت ہے، اب اس غسل کے پس پردہ کیا بات تھی؟ وہ دراصل یہی بات تھی کہ گرمی کا موسم ہے، کچھ صحابہ ہیں
جو اپنے کھیتوں سے کام کر کے آئے تھے، ان کے جسم پر پسینہ ہے، اور ایک فطرتی بات ہے، نیچرل ہے، اور یہ نیچر ہے کہ بھئی پسینہ ہے، کپڑوں پہ لگ گیا، ایک سمیل پیدا ہو گئی۔ تو مسجد نبوی میں وہ صحابہ کھڑے ہیں، کچھ سمیل اور بدبو کا احساس ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ فرما دیا کہ تم میں سے جو جمعہ کے لیے آتا ہے فَلْيَغْتَسِلْ، اس کو چاہیے وہ پہلے غسل کر کے آئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صفائی اور ستھرائی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے بندہ مومن، تمہارا جسم جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس جسم کا بھی تم پر بہت بڑا حق ہے۔ اس کو مینٹین رکھو، اس کو صاف رکھو، اس کو ستھرائی کی طرف لے کر جاؤ۔ کپڑا پہنا، ایسا کپڑا پہنو جو صاف ہو۔ اگر جسم پر گندگی لگ گئی اس کو صاف کرو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو راستے میں قباء کی بستی میں تشریف لائے، اور مسجد قباء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، تعمیر فرمائی۔ اور مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے دین اسلام کی تاریخ میں، ہسٹری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ قباء کے اندر ہی مسجد کی تعمیر فرمائی۔ آپ کا سفر مدینہ منورہ کا تھا، آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ مسجد کی تعمیر مؤخر کر دیتے، آپ پہلے مسجد نبوی تعمیر فرماتے، بعد میں قباء فرما دیتے تعمیر میں۔ لیکن قباء کی بستی کے لوگوں میں ایک خاص خوبی تھی کہ وہ لوگ صفائی پسند تھے، وہ لوگ بڑے نظیف طبیعت کے مالک تھے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے اس وقت کوئی بیت الخلاء کی طرف جاتا تھا، قضاء حاجت کی طرف جاتا تھا، وہ خوب اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے قباء کے لوگوں کی تعریف قرآن میں نازل فرما دی اور فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ ان قباء کے بستی کے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا پاک صاف ہو کر آنے کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کا ایوارڈ کیا ہوا؟ قرآن میں بھی ذکر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مسجد وہاں بنا دی، اور قباء کی پہلی مسجد بن گئی۔ تو دین جو ہمارا ہے بھئی، اگر یہ عبادات کا حکم دے رہا ہے تو عبادات کے پس پردہ در اصل یہ بھی چیز ہے کہ دین ہمیں صفائی اور ستھرائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اور رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا لا یمسہ الا المطہرین، بھئی اس کو تم نے چھونا نہیں، لیکن اس حالت میں چھو کہ تم پاک ہو جاؤ۔ جب تمہارے اندر پاکی آ جائے، جسمانی نظافت ہو، اب تم اس قابل ہو کہ اس اللہ کے کلام کو چھو سکو، اس کو اٹھا سکو۔ رب کائنات نے اس نظافت کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنے لباس کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ یہ خوب پاک صاف ہونا چاہیے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم جو دیا جا رہا ہے، دراصل یہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز کا خیال رکھو کہ بھائی صفائی اور ستھرائی کے معاملے میں تم کبھی کمپرومائز کی طرف مت جانا۔ بھائی اگر جسم پر، کپڑے پر کوئی گندگی لگ گئی، جسم پاک ہے، کپڑے پر گندگی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا کپڑا ناپاک ہے، حالانکہ جسم تو پاک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث ہیں کہ جن میں آقا نے اس صحت کے بارے میں، تندرستی کے بارے میں، صفائی کے بارے میں بڑا زور دیا۔ ظاہر ہے
جب معاشرے میں صفائی ہوگی، جب معاشرے میں نظافت کا تصور اجاگر ہوگا تو پھر وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، اے آقا یہ فرما دیجئے کہ سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، کوئی اچھا سا دم بتا دیں، کوئی اچھے سا ایسا کوئی ایسی آیات بتا دیں ہم وہ پڑھے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، آپ ہمیں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اب یہ صدقہ کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ جب صدقے کا اثر یہ ہے تو پھر افضل صدقہ کیا ہوگا جو صحابہ سوال کر رہے ہیں؟ اتنا اہم سوال ہے۔ آقا نے فرمایا انت صدق وانت صحیح، کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو۔ بھائی صحت کے عالم میں صدقہ کر۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیماری آ گئی صدقہ دے دیا، پریشانی آ گئی صدقہ دے دیا، مصیبت میں مبتلا ہوئے صدقہ دے دیا۔ بھائی دیں، بالکل دیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے جب تندرستی ہو، صحت کا عالم ہو، آپ اس عالم میں صدقہ دیں۔ علماء فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اتنا اہم ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ تندرستی میں صدقہ دیں گے، اگر آپ پر بیماری بھی آ گئی وہ بیماری میں اللہ آپ کی مدد کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جی جب سب سے پہلے کوئی خدا نخواستہ مسئلہ آئے پھر ہم کہتے بھائی صدقہ دے دو۔ آقا فرماتے انت صدق وانت صحیح، تو اس حال میں صدقہ دے کہ تو تندرست ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی تندرستی کے وہ لوازمات، وہ ریکوائرمنٹس، وہ ہیلتھ انسٹرکشنز جو دیے جاتے ہیں ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بندے کی صحت کے بارے میں اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ مرض ہے، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، تو بھئی اس کے احتیاط کو لازم رکھا جائے گا تاکہ تندرستی کا عالم برقرار رہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس انسان کی زندگی، یعنی اس کے مرنے کے بعد کی زندگی، برزخ کی زندگی میں اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور ان اعمال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کا ذکر کیا، یعنی کچھ 7 اعمال ہے جس میں ایک عمل میں بیان کر دوں۔ آقا نے فرمایا او صدقہ، کہ جب انسان مر گیا اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا ان اعمال کا، اور ان اعمال میں ایک عمل کیا ہے؟ او صدقہ، کہ اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا تھا اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، کہ اس نے اپنی تندرستی کے عالم میں کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اور جب تندرستی کے عالم میں اس نے صدقہ کیا تلحقہ من بعدہ موت، اور اس کے بعد اس کو موت آ گئی۔ آقا فرماتے ہیں یہ تندرستی میں دیا جانے والا صدقہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو بھئی ہم تندرستی کی نعمت کی قدر کریں گے تو ہماری یہ اعمال اللہ کے ہاں بڑی شرف قبولیت پائیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کے حوالے سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ملتا ہے کہ وحمد اللہ تعالی علی عافیہ، کہ تم ہر وقت اللہ کی تعریف کیا کرو، حمد کیا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین اسلام نے ہمیں
وہ انسٹرکشنز دی ہیں، وہ رولز دیے ہیں، وہ پریکاشنز دیے ہیں کہ بھئی یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو آپ اختیار کریں، اور وہ تندرستی کے لیے بڑی ضروری ہیں تو ان کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، چاہے وہ وضو کی شکل میں ہے، وہ غسل کی شکل میں ہے، چاہے وہ نظافت کی شکل میں ہے، وہ صفائی کی شکل میں ہے۔ آپ دیکھیے مسجد کے آداب ہیں، اور مسجد کے آداب میں ایک ادب آپ پڑھتے ہیں، اور ایک ادب کیا ہے کہ جی مسجد کے اندر تھوکنا یہ بے ادبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں ہی تھوکنا بے ادبی ہے، غلط ہے، آپ باہر تھوکیں، نہیں، دراصل آقا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہماری تربیت فرما رہے ہیں، بھئی ایک مسلمان کی تربیت مسجد سے ہوتی ہے، جب مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے تو پھر باہر میں تھوکنا زیادہ منع ہوگا، کیونکہ یہ تربیت کا مرکز ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو آج کے امراض یا وبائیں ہیں، ان وباؤں سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جاتی ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو ہم نے برے کار لانا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی اللہ کی ہیں اگر انسان کو مل جائے نا تو انسان بڑا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی؟ فرمایا ایک نعمت یہ ہے اللہ تندرستی کی نعمت دے دے، اور دوسری نعمت کیا ہے کہ فارغ اوقات میسر آ جائیں۔ یہ صحت اور تندرستی انسان کو غافل کر دیتی ہے، آقا نے اس لیے فرمایا کہ ان کا خیال رکھو۔ اگر صحت کا عالم ہے اس میں عبادت کرو، صحت کا عالم ہے اس میں عمل کرو، تاکہ اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے تم آگے بڑھ سکو۔ تو آج کل جیسے وباؤں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور ڈینگی کے حوالے سے بھی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی وبا ہے، کوئی بھی بیماری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی کہ جس کی دوا اللہ نے نازل نہ فرما دی ہو، تو اللہ نے اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے، میڈیسن بھی نازل کی ہے۔ اب یہ میڈیسن وہ چاہے ویکسینیشن کی شکل میں ہے، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن وہ میڈیسن احتیاط کی شکل میں بھی ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم اپنے آپ کو چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی پانی کھڑا ہے، آپ دیکھیں کہ پانی کھڑا نہ ہو، اس میں مچھر کی افزائش ہو جائے گی۔ گھر میں گملے ہیں، ایئر کولر یوز کیا جا رہا ہے، وہاں پانی ہے، اس کی نکاسی کا خیال رکھیں۔ اب یہ کام صرف ایک طبقے کا نہیں ہے کہ بھئی کوئی بندہ آپ کے گھر میں چھاپا مارے پھر دیکھے بھئی کیا ہو رہا ہے، بھئی یہ تو ہر ایک بندے کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ آقا نے کیا فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ تندرست ایمان والا اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے اس ایمان والے سے کہ جو بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے۔ تو ہم پر کمزوری کی کیفیت آ جائے، ہم پر بیماری کی کیفیت آ جائے، بھئی اس سے بہتر ہے کہ ہم تندرستی کے عالم میں رہیں، اور تندرستی کے لیے ہمیں وہ انسٹرکشنز پر عمل کرنا پڑے گا جو دین اسلام اور ماہر اطباء ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات احتیاط کریں، اور اگر خدا نخواستہ ڈینگی کا مسئلہ ہے تو اس مریض کے علاج کے حوالے سے بھی جو ہمیں کہا جائے ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ بھئی دیکھیں اگر بھئی مریض ہے، اس کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے، اس کے پلیٹلیٹس کمی کی طرف جا رہے ہیں، تو جو بھی ہمیں چیزیں میسر ہیں جو علاج کے حوالے سے، اور علاج میں جو سب سے اہم چیز آ جاتی ہے وہ ہے صبر۔ ہم انسان بڑے بے صبر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر سے بھی الجھ جاتے ہیں، کبھی کبھی سٹاف سے الجھ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کر دیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو آپ کے دل میں ایک پیشنس ہونا چاہیے، ٹولرنس ہونا چاہیے، آپ ٹولریٹ کریں، تحمل کریں، آپ برداشت کریں، بھئی جو علاج ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو احتیاطی جو تدابیر ہیں ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھروں کے اندر بھی خیال رکھیں،
اور کہیں پانی کھڑا ہے، گھر میں کھڑا ہے، گھر کے باہر کھڑا ہے، اس کی نکاسی کا ہم اہتمام کریں۔ تو تاکہ یہ تمام چیزیں اختیار کریں گے تو یقین جانیے یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بھی بنے گا، صحت مند معاشرہ بھی بنے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ہمیں یہ فرما دیا اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ تم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک الصحہ والعافیہ، اللہ میں تم سے صحت کی دعا کرتا ہوں، والعفہ، اللہ عافیت کی دعا کرتا ہوں، والامانہ، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے جتنے بھی کام ہیں، جو مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، جو میں نے امانت ادا کرنی ہے وہ ادا ہو جائیں، وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہ اچھے اخلاق مجھے میسر آ جائے اور تیرے مشیت پر اللہ میں راضی ہو جاؤں، اس کی دعا کرتا ہوں۔ تو صحت کی دعا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ بہرحال دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے خطرات، وباؤں، بیماریوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔